نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ جنرل نیوز کے پروگرام فضیلت رمضان کے ساتھ خواجہ عاشق حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک قمری اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے باری تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ ماہ مبارک رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ اور نیکیوں کا موسم بہار، بلکہ دراصل اگر کہا جائے تو یہ روحانیت کی ایک سالانہ پریڈ ہے، جس سے انسان کی عبادت اور انسان کی جو روح ہے اس کو بڑی غذا ملتی ہے۔ اس میں رحمت الہی کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ انسانوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مکمل ماحول ان کو میسر آ جائے۔ تو آج کے ہمارے جو گفتگو کا سلسلہ ہے، جو عنوان ہے، وہ یہی کہ ماہ رمضان کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو تمام کتابوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، تمام صحیفوں سے زیادہ مقدس ہے، محترم ہے، جو کتاب ہدایت بھی ہے اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے سرچشمہ حیات بھی ہے، ایک لاہ عمل بھی ہے، انسانی لائف کا انسائکلوپیڈیا بھی ہے، اور جس قرآن کی تجلیات فرش زمین سے لے کر عرش بری تک ہیں، اور یہ وہ مقدس وہ کتاب جس کی اثر انگیزی کائنات کے چپے چپا جو ہے وہ اس پر موجود ہے اور وہ مشہور ہے، اور جس قرآن کی تلاوت پر ہر ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں کا وعدہ ملتا ہے، وہ مقدس کتاب، وہ عظیم کتاب اس ماہ مبارک میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ فرمایا ھدی للناس وبینات من الہدی، فرمایا کہ یہ حق اور باطل میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یعنی اس مہینے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اس کے معانی اور مطالب کو جو ہے وہ پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہی ہی نہیں ہے کہ اس میں صرف قرآن نازل ہوا ہے، نہیں، بلکہ جتنی بھی دیگر آسمانی اور الہامی کتابیں تھیں وہ بھی ساری کی ساری اس ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ بھی رمضان شریف میں ہوئے، تورات 7 رمضان کو نازل ہوئی، جو انجیل ہے وہ رمضان کی 13ویں تاریخ کو نازل ہوئی، اور 19 رمضان کو زبور نازل ہوئی، اور قرآن کریم رمضان المبارک کی 27ویں یا 25ویں رات کو یعنی شب قدر میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، سال بھر کے 12 مہینوں کو ان میں سے یہ اعزاز صرف اور صرف اس مبارک مہینے کو حاصل ہے کہ اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ بندہ نیکیاں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے
تو سرکش شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور ایک اسپیشل دروازہ ہے جنت کا جس کا نام باب ریان ہے، وہ تو اسپیشلی ہے ہی جنت کے روزہ داروں کے لیے۔ اور پھر ہر رات کو جو ہے ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا ندا دیتا ہے، اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، او بھلائی کے چاہنے والے بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے برائی کے چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ یہ اعلان ہوتا ہے ہر رات کو، اور اللہ رب العالمین اس رات میں، اس ایک رات ایک ایسی بھی ہے اس کی راتوں میں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان مبارک کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے، یعنی وہی جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کی جو بلکہ ساری مخلوق کی جو پیدائش ہے، جو ان کی اموات ہیں، ان کا لکھا جاتا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنی برکت دینی ہے، کس کو کتنی ٹینشن اور مشکلات دینی ہیں، وہ سارے فیصلے اسی رات میں فرمائے جاتے ہیں، اور وہ رات لیلۃ القدر والی ہے۔ سورہ دخان میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ باقی مہینوں کی جو دیگر مہینوں کی نسبت ماہ رمضان کے ساتھ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت والا بنایا ہے۔ اس میں کوئی ایک چھوٹا سا عمل کیا جائے تو وہ بہت بڑی اجر و ثواب کا حامل ہوتا ہے، وہ بڑے عمل کرنے کے برابر ہوتا ہے، یعنی نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ماہ مبارک ہے، یہ اس میں ایک بندہ جو عمرہ کر لیتا ہے اس کو 1,00,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے عمرے کا جو ثواب ہے، بعض نے اس کو حج کے برابر بھی کہا ہے۔ اور ماہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ بعض روایتوں میں کہ 10 مہینوں کے برابر جو ہے اس مہینے کی جو ہے وہ فضیلت ہوتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کو بخشش کا مہینہ قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعے کے درمیان، اور ایک ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان کے درمیان کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچتا رہے۔ تو یہ درمیان کے جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ جمعہ ہو یا نماز پنجگانہ ہو یا یہ رمضان المبارک ہو، یہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو دیگر مہینوں میں نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہر رات 60,000 لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، یعنی جو لوگ باقی 11 مہینوں میں گناہ کر کر کے جہنمی بن چکے ہوتے ہیں، وہ اس مبارک مہینے کی عبادات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان میں قیام کرنے والوں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ گناہوں کی معافی کی نوید سنائی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے سابقہ جتنے گناہ تھے اللہ تعالیٰ سب بخش دیتا ہے۔
تو رب العالمین جل جلالہ نے اس ماہ مبارک میں جو روزے فرض کیے ہیں ان روزوں کی بھی یہی خصوصیت ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کی معافی فرماتا ہے۔ ایک تو لیلۃ القدر میں بندوں کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور دوسرا ایک خاص فضیلت جو اس مبارک مہینے کو حاصل ہے وہ یہ کہ اس میں بندہ مومن جب بھی اپنے مالک حقیقی سے دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی دعا کو فوری قبول فرماتا ہے۔ ویسے تو اللہ کی مرضی ہے اس کی کسی کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یاد رکھیں کہ دعا جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں وہی چیز جو مطلوبہ چیز ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، نہیں دیتا تو اس سے بہتر کوئی چیز دے دیتا ہے، وہ بہتر چیز بھی نہیں دیتا تو پھر آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن ان دعاؤں کو قیامت میں دیکھے گا جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوئی تھی، تو حدیث میں ہے کہ وہ تمنا کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کی سب یہیں آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ تو پھر بہرحال یہ مبارک مہینہ اس میں جس میں دعائیں اللہ تبارک و تعالی زیادہ قبول فرماتا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق کہ ہر دن اور ہر رات میں ہر مسلمان اور عورت کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے، کہ بہت ساری دعاؤں میں کم از کم ایک دعا اس کی قبول کی جاتی ہے، اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آیا۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس مبارک مہینے کی فضائل بیان کیے ہیں ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں عمرہ کر لیتا ہے، ماہ رمضان میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةٌ أَوْ حَجَّةٌ مَعِيَّ، فرمایا کہ رمضان شریف میں جس نے عمرہ کیا وہ ایسے ہے جیسے حج کا ثواب کیا، یا یہ بخاری شریف میں اور نسائی شریف میں حدیث مبارکہ ہی فرمایا، یا پھر ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی اتنا اجر و ثواب رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اس میں ایک یہ کہ رمضان المبارک اور قرآن، یہ ماہ رمضان اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا کہ اے ربی انی مقتدت الطعام، مولا میں نے اس کو روزہ کھانا کھانے سے جو ہے روکے رکھا تھا، والشہوات بالنہار، اور دن کے وقت میں شہوات سے روکا رکھا تھا، خواہشات کی پیروی سے روکا رکھا تھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کرا، قبول فرما۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو بھی قبول کرے گا۔ اسی طرح جو قرآن ہوگا وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے رات کو اس کو سونے سے باز رکھا تھا، لہٰذا میری سفارش بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَيَشْفِعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں جبریل کے ساتھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی دور فرمایا کرتے تھے، یعنی صحابہ اور تابعین اس ماہ میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، یعنی ان میں سے کوئی 10 دن میں قرآن ختم کر لیتا، کوئی 7 دن میں کر لیتا، کوئی 3 دن میں قرآن کم کر لیتا تھا، اور بعض اس سے بھی کم دنوں میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ بہرحال اس مہینے کی جو اور خصوصیت وہ یہی ہے کہ یہ صبر و تحمل کا مہینہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خواہ خوشی ہو یا غم ہو یا مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تنگی ہو یا اسرت ہو یا فراوانی ہو، ہر حال میں ہر وقت خود کو قابو میں رکھے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود میں رہے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو شریعت سے منافی ہو، شریعت کے متصادم ہو۔ ظاہر ہے جب انسان بھوک اور پیاس کی تکلیفوں سے دو چار ہوتا ہے تو فطری طور پر اس میں غصے کی کیفیت کچھ زیادہ آتی ہے، لہٰذا اس حالت میں بندے کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بارہا دیکھا گیا کہ لوگ روزے کی حالت میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں،
تو یہ ایسی خصلت ہے جو رمضان شریف اور روزے کے آداب کے منافی ہے۔ تو صبر کا حقیقی مطلب جو ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ صدمہ کے وقت جو ہے وہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، تو پھر اس میں آدمی صبر کرے، اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو روزے کی فضیلت جو ہے، جو اس مہینے کی خصوصیت ہے، اور یہ کہ یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ صدقہ و خیرات کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو، اپنے ارد گرد کے رہنے والے غریب ہمسائیں کو، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی یتیم ہے تو ان معذوروں کا سہارا بنیں، کوئی قرضے میں بیچارہ ڈوبا ہوا ہے ان مقروضوں کا جو ہے وہ قرض ادا کریں، ان کے بوجھ سے نجات دلائیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس سے رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوگی۔ یہی اصل میں رمضان المبارک کی جو ہے وہ یہی مقصود ہے کہ انسان خیر کا منبع اور مرکز بن جائے، اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کے لیے باعث خیر بن جائے۔ تو دنیا میں 4 دن کی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ اس انداز سے گزاریں کہ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا کہ دنیا چ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، دنیا چ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، تو ہووے تے سارے حسن جے نہ ہووے تے رون۔ یعنی لوگ آپ کو یاد کریں کہ کوئی ایسا بندہ تھا جس نے یہ سارے کام کیے۔ اللہ اکبر، جو وہ بات یاد آتی ہے، 100 گھر مدینہ طیبہ میں تھے جن گھروں کو راشن ملتا تھا اور ان کی تمام ضروریات پوری ہوتی تھی، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون آ کے دے جاتا ہے۔ آخر 18 محرم الحرام کا وقت آیا اور سب کے گھر میں وہ راشن پہنچنا بند ہو گیا۔ تب ایک نے دوسرے سے پوچھا، یار تیرے گھر میں کب سے بند ہے؟ اس نے کہا یار 18 محرم سے۔ دوسرے سے پوچھا تیرے گھر میں کب سے؟ اس نے کہا یار فلاں دن سے۔ اس سے پوچھا تیرے، اس نے بھی وہی ڈیٹ بتائی۔ تب پتہ چلا کہ 100 گھروں میں جو راشن پہنچانے والے تھے اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا، یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس طرح کی سخاوت کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مبارک مہینے کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان خواجہ عاشق حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔